جس نے بھی صحیح معنی میں نیت کر کے کچھ پانا چاہا اللہ اسے ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ لیکن نیت ہو اور کوئی اتنا لمبا وقت نہیں، ایک آدمی آج سوچے کہ ہاں قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنا ہے، چلیں کل کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، عید آ گئی، وہ سوچتا رہ گیا کہ کل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے، اگر کچھ کرنا ہے تو آج سے شروع کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ ہے آج سے کرو، پابندی کے ساتھ تراویح پڑھنے کا ارادہ ہے آج سے کرو، اور بغیر پابندی کے جب جی چاہا آگے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، اور جب جی چاہا مسجد سے غائب ہو گئے۔ تراویح ہو رہی ہے لیکن صاحب غائب۔ ہمارے لوگوں کے بڑے عجیب سے یہ انداز رہتے ہیں، نماز پڑھیں گے شروع کریں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اب کبھی نہیں چھوڑیں گے، پہلی صف میں صاف ستھرے کپڑے، ٹوپی اچھی طرح استری کی ہوئی، اور غائب ہوئے تو یوں غائب ہو جائیں گے مسجد سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے، نظر ہی نہیں آئیں گے عرصے تک۔ اللہ کے گھر کی حاضری کو مستقل بنا لے، یہاں کوئی اٹینڈنس کا رجسٹر تو ہے نہیں، نہ یہاں انگوٹھا فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، لیکن اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ یہاں حاضری لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، جمعہ کے دن پہلا آدمی جو داخل ہوتا ہے اللہ اس کو اونٹ کے صدقے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، دوسرا داخل ہوتا ہے گائے کے صدقے کے برابر، تیسرا بکرے کے صدقے کے برابر، چوتھا مرغی کے صدقے کے برابر، اور پانچواں مرغی کے انڈے کے برابر۔ اور اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ بھی جب خطیب نکلتا ہے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ حاضری لگی یا نہیں؟ ایک ایک آدمی کی حاضری لگتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آئیں تو ٹھیک ہے، نہ آئیں تو ٹھیک ہے، حاضری لگ رہی ہے۔ اور غیر حاضری والے جو ہیں انہیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ تو گزر جائے گا، اور یہ نمازیں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ اس مہینہ میں ہی ہم نے پڑھنی ہے۔ تراویح تو نکل جائے گی، لیکن نمازیں پنجگانہ نماز تو عمر بھر، حتیٰ یاتی عقل یقین، آخری عمر تک۔ اس مہینہ میں دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اپنی امت، اپنی قوم کے لیے، وہ علاقے جو اس وقت آفت زدہ ہیں، جن میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ پاکستان میں اس وقت سیلاب زوروں کے ساتھ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ یہ دن ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ پاکستان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ وہاں جو مصیبت نازل کر رکھی ہے اس مصیبت کو اٹھا لے۔ اے اللہ پاکستان کو اس مصیبت کے وقت میں کامیاب کر، انہیں صبر و ہمت عطا فرما، اور ان لوگوں میں جو بیمار ہو گئے ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی شہادت کی موت قبول فرما۔ یہ سیلاب اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں، اور یہ عموماً آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور سمندروں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بندوں کے اپنے اعمال کے نتیجہ میں، اپنے ہاتھوں کے نتیجہ میں۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا، شامت اعمال ما، شامت اعمال ما بصورت سیلاب گرفت۔ ہمارے عملوں کی شامت ہے کہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، دنیا ڈوب رہی ہے، گھر گر رہے ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں۔ جو کل تک بڑے بڑے مالدار محلات کے مالک تھے آج بیچارے سڑکوں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں نعمت میں رکھا ہوا ہے، یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ اس نعمت کو دائم رکھ، اور جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ اور رمضان المبارک کے مہینہ، رمضان کے روزوں کے مسائل و احکام بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ
آیت 183 سے مسائل رمضان و احکام شروع کیے، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت 183 سورہ بقرہ۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے مسائل بیان کرنے شروع کیے، اور مسائل کو بیان کرتے ہوئے 187 تک اللہ رب العزت نے رمضان کے مسائل بیان کیے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر کر دیا۔ اے میرے نبی، جب لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دو انی قریب۔ قرآن کریم میں یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم میں 16 مرتبہ اللہ نے یسألونک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ وہ منصب ہے جس منصب کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ قل اللہ یفتیکم، قرآن کریم میں ہے، اے میرے نبی کہہ دیں کہ اللہ تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ سب سے پہلے منصب یہ اللہ نے اپنے لیے اختیار فرمایا، گویا کہ یہ بہت ہی عظیم منصب ہے، بہت ہی شرف والا منصب ہے جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے پہلے سب سے بڑے مفتی، بعد میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ قرآن کریم میں 16 جگہ اللہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حیض کیا ہے، منتھلی مینسز جو عورتوں کو حیض پیریڈ آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، قل هو اذن، اے میرے نبی کہہ دو کہ یہ اذیت ہے، یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے۔ یسألونک عن الأحلة، یسألونک عن الأحلة، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چاند مختلف شکلیں، کبھی پورا، کبھی آدھا، کبھی صرف ایک لائن کے برابر، یہ چاند کیا ہے، یہ اس کی مختلف شکلیں، کیفیتیں، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، یہ کیا ہے؟ قل ہے یا مواقیت للناس والحج، میرے نبی کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت اور حج کا وقت مقرر کرنے کے لیے اس کی شکلیں ہیں۔ مہینہ، چاند کو دیکھ کر مہینے کی تاریخ کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور چاند آج چڑھا، پہلی تاریخ ہے، 14 کا چاند پورا مکمل ہے، جسے قمر لیلۃ البدر 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دن بتانے کے لیے، تاریخ بتانے کے لیے، اور حج کا موقع بتانے کے لیے۔ یسألونک مختلف چیزیں، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، قل العفو، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، العفو معاف کرنا، ضرورت سے زائد کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ تمام جگہوں پر اللہ رب العزت نے یسألونک، اس کے بعد فرمایا قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے۔ لیکن جب باری آئی دعا مانگنے کی کہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کس سے مانگیں، اے میرے نبی لوگ سوال کرتے ہیں تم سے کہ سوال کس سے کریں، تو اس وقت اللہ نے قل کا لفظ استعمال ہی نہیں فرمایا۔ انی قریب یہ نہیں کہا کہ قل انی قریب، کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ ساری جگہوں پر، تمام مقامات پر اللہ نے قل کے بعد فرمایا اے میرے نبی کہہ دو کہ یہ ہے، اے میرے نبی کہہ دو کہ یہ ہے۔ جب سوال کرنے، دعا مانگنے کی باری آئی تو وہاں اللہ رب العزت نے قل نہیں فرمایا، بلکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، اللہ رب العزت نے قل کے بغیر کسی واسطہ کے، کہ جب دعا مانگو تو تمہیں نبی، عظیم ہستی، عظیم شخصیت، نبی کا واسطہ دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا مانگو تو ڈائریکٹ ڈائلنگ تو معروف ہے نا، ہم اپنی ڈائریکٹ ڈائلنگ بنانا نہیں چاہتے، ورنہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جگہوں پہ فرمایا قل کہہ دو، اے میرے نبی کہہ دیجئے، اے میرے نبی بتا دیجئے، اے میرے نبی ان لوگوں کے سوال کا جواب دے دیجئے۔ جب دعا مانگنے کی باری آئی تو قل نہیں کہا۔ اس میں یہ نقطہ ہے کہ دعا مانگنے میں ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب مانگو تو ڈائریکٹ، یہ نہیں کہ اس میں واسطے ڈالے جائیں۔ اور پھر واسطے کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسانی سے حل کر رکھا ہے۔ یہاں بھی فرمایا، واضح طور پر فرما دیا کہ جب لوگ پوچھیں میں قریب ہوں، درمیان میں نبی کا واسطہ بھی نہیں رکھا۔ اور واسطہ ہمارے لوگ مثالیں دیتے وقت کہتے ہیں ہاں اگر چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی چاہیے، پرائم منسٹر کو ملنا ہو تو پہلے چپراسی کو ملنا پڑے گا، مثالیں دیتے ہیں اپنے لوگوں کی، جبکہ لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ پرائم منسٹر نہیں ہے، اللہ پریزیڈنٹ نہیں ہے، اللہ منسٹر نہیں، چیف منسٹر نہیں، اللہ ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ چھت پہ جانا ہے یہ بھی مثال، پرائم منسٹر کو ملنا ہے یہ بھی مثال، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ کو اگر ملنا ہو تو کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب چھت پہ جانے والے کو تو سیڑھی چاہیے، شاہ رگ میں بھی سیڑھی چڑھانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ اللہ کا ارشاد قرآن کریم میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اقرب، جب اللہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو یہاں کون سی سیڑھی لگائیں گے؟ کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیں، ڈائریکٹ مانگیں، وہ ہمیں مختلف طریقوں سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کی توجہ دلا رہا ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ اس کی مانتے ہیں جو کپڑے اتار کے ننگا ہو کر گلی میں بیٹھ جائے اور گندا ہو، ننگا بھی ہو گندا بھی ہو، کہیں گے جی اس کی تو اللہ سے لو لگی ہوئی۔ اگر کپڑے اتار دینا اور گندا رہنا، مہینوں پانی کے قریب نہ پھٹکنا، اگر یہ صفائی ستھرائی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صاف ستھرے نہ ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر کبھی ننگے نہیں ہوئے۔ فما رؤی عریانا بعد، آپ کی زندگی میں نبوت سے پہلے ایک واقعہ صرف پیش آیا ہے۔ آپ کے چچا نے آپ کی چادر اتار کے کندھے پر رکھ دی، اوپر پتھر رکھا کہ کندھا نہ چھل جائے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھے پہ لا رہے ہیں لیکن کندھا ننگا ہے۔ چچا نے چادر اتاری، کندھے پہ رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت غش آ گئی، جب تک کپڑا لپیٹا نہیں آپ کو ہوش نہیں آیا۔ فما رؤی بعد عریانا، وہ دن اور 63 برس کی زندگی کا آخری دن آپ دوبارہ کبھی ننگے نہیں دیکھیں گے۔ یہ گلی میں ننگا بیٹھا ہوا، کسی بازار کے چوک یا نکڑ پہ گندا بیٹھا ہوا، ہمارے لوگ کہیں گے جی یہ اللہ کے ساتھ اس کی لو لگ گئی ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو گئی۔ اگر اسی کا نام ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اور اگر اسی کا نام ولایت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس ولایت سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے، آپ تو اتنے صاف ستھرے تھے کہ آپ جس گلی سے گزر جاتے اس گلی سے پہروں خوشبو آتی رہتی، آپ کے جسم اطہر سے خوشبو پھوٹتی، آپ کے پسینے سے خوشبو ملتی، آپ کے کپڑوں میں خوشبو ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ بڑی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، احرام باندھنے سے پہلے اور جب آپ نے احرام اتارا، احرام اتارنے کے بعد میں نے اپنے پاس کی سب سے بہترین خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی۔ پاک صاف رہنا
نہا دھو کے رہنا، صاف ستھرے کپڑے رکھنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہم نے ڈائریکٹ ان کو دے دی جو نہ سنت کے قریب ہیں، نہ فرض کے قریب ہیں، نہ وہ دین کے قریب ہیں۔ جن کو دیندار ماننے کو جی نہیں چاہتا، ہم نے ان کو ولی مانا ہوا۔ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ خود مانگو، جب جی چاہے، جب اکیلے ہو جاؤ، تنہائی میں آ جاؤ، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، اپنا رابطہ اپنے رب سے کر لو، بالکل ہاٹ لائن تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے درمیان میں کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر آپ کسی کو نیک آدمی سمجھتے ہیں اور صرف اپنی سمجھ سے کام نہیں لیتے، بلکہ جسے شریعت نیک مانتی ہے، کیونکہ اپنی سمجھ سے کام لے کے اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں کریں۔ ایک بات میں ابھی کرنے والا ہوں فتویٰ کے حوالے سے، اپنی سمجھ سے نہیں، جسے دنیا نیک مانے، جسے شریعت کے احکام کی روح سے نیک مانا جائے، اگر اس سے آپ دعا کروائیں تو جائز ہے، زندہ ہو، موجود ہو، پاس ہو، دعا کروائیں، جائز ہے۔ اپنے نیک عمل کا وسیلہ، اے اللہ میں نے یہ کام تیری خاطر کیا تھا، تو جانتا ہے کہ اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا، تو نے قبول کر لیا ہے، تو مجھے اس کی برکت عطا فرما۔ وہ اصحاب کہف 3 آدمیوں کا واقعہ بڑا معروف ہے، غار والے 3 آدمی۔ اپنے عمل کا وسیلہ جائز، نیک آدمی زندہ کا وسیلہ جائز، لیکن آدمی فوت ہو چکا ہے، آدمی